یہ سچ ہے کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، لیکن کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں درس دینے کے علاوہ ہماری روح پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ سفر مدینہ، مشہد، نجف، کربلا، کازمین، سامرہ، دمشق، ایسے ہی سفر ہے۔ ان میں سے کچھ سفر کو فلم بند کیا جا سکتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں آپ کو ان میں سے کچھ شہر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور جو میں نے وہاں دیکھا وہ آپ کو بھی دکھاؤں گا۔ جو میں نے وہاں محسوس کیا اس کا احساس تو شاید اس ویڈیو کے ذریعے پوری طرح سے ممکن نہیں، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس عظیم احساس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔ آج ہم چلیں گے نجف سے کربلا تک، وہ بھی پیدل۔ ان کروڑوں زائرین کے ہمراہ جو اس سفر کو ہر سال اربعین پر پیدل طے کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی سفر نامہ نہیں، اور نہ ہی وہ سفر کوئی معمولی سفر ہے، بلکہ وہ لوگ بھی معمولی نہیں ہو سکتے جو سفر پر جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے تو ان خاص مسافروں کے لیے اتنے سارے لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہتے ہیں۔ یہ مسافر زائر امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور یہ سفر اربعین ہے جس میں یہ زائر نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں۔ سفر لمبا ضرور ہے، لیکن اس سفر پر مشکل کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اربعین کے موقع پر 2 کروڑ سے زائد زائر عراق آتے ہیں۔ پچھلے سال تک تو ان زائرین کے لیے ویزا لینا بھی ضروری نہیں ہوتا تھا، اور ویزا ایئرپورٹ پر ہی زائر کو دے دیا جاتا تھا۔ عام طور پر ایک ہی وقت میں 2 کروڑ لوگوں کے اتنے لمبے سفر کا انتظام کرنا ناممکن سا لگتا ہے، لیکن یہ معمولی لوگ نہیں، زائر حسین ہے۔ ان کی خدمت کے لیے جتنے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور جس طرح کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔
میں خود اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ خدمت گزار قوم انسانی ہے یا پھر کوئی اور مخلوق جنہیں اللہ نے اپنے سید الشہداء کے زائرین کی خدمت کی ڈیوٹی پر لگایا ہے۔ نجف سے کربلا تک کے 40 کے سفر میں تقریباً 3 سے 4 دن لگتے ہیں، جس میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان خواتین مرد سارے حصہ لیتے ہیں۔ یہ سفر نجف اشرف میں مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے روضے سے شروع ہوتا ہے اور کربلا معلیٰ میں ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے روضے پر ختم ہوتا ہے۔ نجف میں مولا علی کو سلام پیش کر کے زائر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور 40 کے دن کو 2 کروڑ سے زیادہ زائر کربلا میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے کربلا پہنچنے والے امام کے زائر وہاں پہنچ کر اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ 40 پر دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہر رنگ و نسل کے لوگ اپنی اپنی روایت کے مطابق یہاں شہدائے کربلا سے اظہار چاہت کرتے ہیں۔ ہر آنکھ ان کی یاد میں اشکبار ہوتی ہے اور ان کے غم سے ہر دل پھٹا جاتا ہے۔ اربعین پر کربلا میں ہر کسی کا گریہ کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ سارے اپنے مولا حسین، مولا عباس اور تمام شہدائے کربلا کو یہاں حاضر ہو کر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لیکن کربلا میں حاضری دینے سے پہلے اکثر زائر نجف سے ایک لمبا سفر پیدل طے کرتے ہیں۔ 3 سے 4 دن کے سفر میں زائرین کی خدمت کرنے کے لیے وہاں ہزاروں کی تعداد میں خادم پورے راستے میں حاضر ہو جاتے ہیں، جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی زائر کو چھوٹی سے چھوٹی پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ اور اگر کوئی تھکاوٹ یا پریشانی ہو بھی جائے تو وہ اس پریشانی میں اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ کوئی تھک کر آرام کرنا چاہتا ہے تو سارے راستے میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سب کے سب کھول دیے جاتے ہیں اور ان کے مکین زائرین کے خادم بن جاتے ہیں۔ ان گھروں میں بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ زائر کی ہر ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ ناشتہ، چائے، بستر، کمبل، یہاں تک کہ زائرین کے موبائل چارج کرنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ زائرین کی خدمت کر کے
ان خادموں کے چہروں پر جو اطمینان نظر آتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا کس مسلک سے ہو۔ یہاں جو بھی زائر آتا ہے وہ محترم ہے، اور ہر زائر کو یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوتا دیکھنا ہو تو وہ اربعین پر اس پیدل سفر میں حصہ لے کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ جہاں بلا تفریق ہر مسلمان کا بلکہ ہر انسان کا اتنا احترام ہوتا ہو، اس اسلام میں تفریق ناممکن ہے۔ یہاں کے مناظر دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسلام میں تفریق اور تکفیر صرف بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں میں جتنا احترام ایک دوسرے کا ہے وہ اور کہیں نہیں۔ سارے راستے میں زائرین کو اپنے گھروں میں جگہ دینا، انہیں راستے میں کھانا، پانی، چائے، کافی، شربت اور یہاں تک کہ ٹیشو پیپر تک مہیا کرنا زائرین کے آرام کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینے والی اس قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جس کے پاس زائرین کو دینے کے لیے نہ گھر ہے، نہ کھانا اور نہ ہی کچھ اور، وہ بھی خدمت میں لگا رہتا ہے، کبھی زائرین کے پاؤں کی مالش کر کے تو کبھی زائرین کی حوصلہ افزائی کر کے۔ خدمت گزار زائر کی خدمت کرنے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے انہیں اس خدمت کے بدلے کوئی بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور زائرین سے یہ کبھی ایک پیسہ نہیں لیتے۔ اگر کوئی پیسے دینا چاہے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس عظیم ثواب سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ جتنی عزت بلا تفریق یہاں زائر حسین کی ہوتی ہے، اتنی عزت تو شاید کسی بادشاہ کی بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ عزت دینے کی انتہا تو یہ ہے کہ لوگ زائر امام کے پاؤں کی خاک اپنے چہروں پر ملتے ہیں، سروں پر ڈالتے ہیں اور اس خاک کو اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بڑی عاجزی سے زائر حسین اور زائر عباس کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو فوٹیج دیکھ کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے جب میں نے دیکھا کہ ایک باپ زمین پر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر زائرین کو بڑی عاجزی کے ساتھ کھجوریں بانٹ رہا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر۔ یہ شخص جیسے التجا
التجا کر رہا ہو کہ مجھے اپنی خدمت کا شرف بخشے. اللہ اکبر. راستے بھر یا زائر کی التجا بھری صدائیں فضا میں گونجتی ہیں. ہر جگہ خادم زائر حسین زائرین سے یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے زائر ہم سے کچھ لے لیں، اے زائر ہم سے کچھ لے لیں، ہمیں بھی موقع دے دے، کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، تھوڑا آرام کر لیں ہمارے یہاں. تم نبی کے چاہنے والے ہو، تم زیارت پر جا رہے ہو، اگر تم ہم سے تھوڑا سا بھی راضی ہو گئے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اتنی عزت و احترام اس لیے، صرف اس لیے کہ وہ ایک زائر ہے اس مظلوم امام کا، جنہیں اس بیابان میں پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ عزت نواز رسول کی ہے، غازی عباس علم بردار کی ہے، ان کربلا کے شہداء کی ہے. یہ عزت ان کے ماننے والوں کی ہے، ان کے چاہنے والوں کی ہے. اس عظیم سفر کو دیکھنے کے بعد آئے ہم آج یہ عزم کر لیں کہ ہم آپس میں اسی طرح ایک دوسرے کا احترام کریں گے، کیونکہ ہم سارے ہی رسول اور نواز رسول کے ماننے والے ہیں. طے کر لیں کہ ہم درگزر سے کام لیں گے اور خوب خدمت کریں گے امت کی، اور اس خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے.